محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلى صلاة والطلب صفات سلمہ یہ بچہ تقریر کرے گا عزیزم محمد عمار سلمہ یہ بچہ اسی مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر محترم بزرگوں اور دوستوں آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر ترقی سامان تلاش کریں قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اس کے دین سے مضبوط رہا سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و وفات کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان کل تعداد 313 اور سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں ایک پر 3-3 4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں محترم بزرگ دوستوں جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ ہو چکے ہیں جگہ پانے کی بھی فراوانی ہے بیچارے مسلمانوں کو پست اور پتیلی زمین پر خیمہ ہونا پڑا ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے الغرض جنگ کے اندر جتنا اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں مسلمانوں جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کون ہے یہ وہی ہے جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں امیہ ابن خلف
ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتے ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں جانتے ہو کہ بلال حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا کہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر بھاگنے لگے، 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس آج جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جاتا ہے، کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات آج ہم تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ ملک برما میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی، جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ حضرات آپ دور نہ جائیں، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ کئی ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں، ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کئی ہمیں غیر ملک کیا کا بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں آج کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، کہ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوار قلب مومن میں اب جذب ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و عمر بریت کی آماج کا بنی ہوئی ہے،
حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرف قدم بڑھاتے تھے بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے تھے، باطل کی کوئی قوت و طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے کہ ہماری باعظمت اور سربلند تاریخ مکرو تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخ و خضاب میں سرنے کو نظر آئے گی۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طرف جور و جفا ظلم و ستم کے پار ٹوٹ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔